الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمائے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس پختہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو توڑ دینا، اور نمبر 2، قطع رحمی کرنا، اور نمبر 3، زمین میں فساد برپا کرنا۔ یہ 3 صفات ہیں فاسقین کی، اور یہ تینوں صفات ایسی صفات ہیں جو دنیا کے تمام کفار میں پائی جاتی تھیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو قریش مکہ تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے تمام وعدے توڑ دیے تھے، اور اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ بھی کیا تھا، صلہ رحمی انہوں نے توڑ دی تھی۔ ایسے منافقین جو تھے وہ زمین میں فساد کیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی وعدے کیے تھے تمام وعدے انہوں نے توڑ دیے تھے۔ تو لہذا یہ ایسی 3 صفات ہیں جو دنیا کے تمام کافروں میں پائی جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، انہوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وہ پورا کرتے ہیں، اور ایسے ہی اہل ایمان صلہ رحمی بھی کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حسب مراتب تمام کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ قطع رحمی کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا انسان جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اہل ایمان کی صفات یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا آخرت کو، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں رب العالمین نے بڑے ہی تعجب خیز انداز سے یہ سوال کیا ہے، استفہام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت زندگی عطا کی، تمہیں وجود دیا جب تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارے اندر روح ڈالی اور تمہیں انسان بنا دیا، جاندار بنا دیا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی مدت پوری کرنے کے بعد تمہیں پھر موت دے گا وہ، پھر آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ معنی یہ کہ یہ موت و حیات کا سلسلہ تمہارے سامنے چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کی، اس کے وجود کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا، تمہیں وہ سزا دے گا۔ تو لہذا انسان کی لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرے، جس کے انسان پر یہ احسانات ہیں کہ اس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ایک چیز بے جان ہوتی ہے، اس میں جان نہیں ہوتی، لیکن روح ڈالنے کے بعد وہ چیز جاندار بن جاتی ہے۔ انسان کی مثال ہے، انسان کا وجود نہیں تھا، یہ بے جان چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی اور یہی انسان چلتا پھرتا اڑتا بیٹھتا انسان بن جاتا ہے، باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں، سب کا سب، یہ سب کا سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔
ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، اس نے ان آسمانوں کو درست کیا، 7 سماوات، 7 آسمان بنا کر، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا احسان بیان کیا ہے کہ میں نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے۔ زمین میں کیا کچھ ہے؟ زمین کے اندر درخت ہیں، کھیتی باڑی ہے، دریا ہیں، نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، الغرض جو چیز بھی آسمان کے نیچے ہے، زمین پر ہے یا زمین کے اندر ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ زمین کی جو بھی پیداوار ہے، یہ سب کے سب انسان کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، الا کہ کسی چیز کی حرمت کی دلیل مل جائے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جیسے زہر ہے، یہ زہر حرام ہے، یا اور ایسی اشیاء جو نقصان دہ ہیں وہ حرام ہوں گی۔ یعنی جس کی حرمت کی دلیل کتاب و سنت سے مل جائے وہ چیز حرام ہوگی، اگر دلیل نہیں ملے گی تو زمین کی تمام پیداوار چیزیں حلال ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کوئی چیز کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، تو یہ اس کے لیے کھانا حلال ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ حرام ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر ایک انسان کسی پرندے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ذبح کر کے کھا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ حلال ہے۔ یہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ نہیں یہ حرام ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ دلیل پیش کریں اس کے حرام ہونے کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور سب کو سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں 7، یعنی آسمان کی تعداد 7 ہے، اور زمین کی تعداد بھی 7 ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طلاق میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جس انسان نے کسی کی زمین پر ایک بارش قبضہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اسے گلے میں ڈال دے گا۔ تو آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی اللہ نے 7 ہی بنائی ہیں۔ نمبر 3، اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کہ اس نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے۔ دیکھیں یہ آسمان پہلے دھواں تھا، یہ جو ہمارے سامنے آسمان ہے یہ اس سے پہلے دھوئے کی شکل میں موجود تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر سورہ حامیم سجدہ میں کیا ہے کہ یہ آسمان دھواں تھا، اللہ رب العالمین نے اس دھوئیں کو مضبوط ترین آسمان بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ اس نے اس دھوئیں کو آسمان کی شکل دے دی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال علم کی دلیل ہے کہ اس کا احاطہ ہر چیز پر ہے۔ ہمارا ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، یہ تمام کے تمام جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ذات ہے جو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارے دلوں میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، دماغ میں کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ کیوں کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں رب العالمین ہمیں خبر دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، یہ آسمان بھی اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ محض خبر دی جا رہی ہو کہ یہ اللہ نے پیدا کی، یعنی خبر بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ترغیب دی جا رہی ہے کہ سب انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔